10 دنوں کے نام پر، اقلیت کے نام پر، ان کی دلداری کے نام پر پوری دنیا کو یہ تاثر دے رکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی مسلمان نہیں رہتا۔ ریڈیو اٹھاؤ، ٹی وی اٹھاؤ، اخبارات اٹھاؤ، اور اوپر سے یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتحاد اور یگانگت کا ثبوت دیں۔ کون کس کے ساتھ اتحاد کرے؟ کس کے ساتھ؟ کیسا اتحاد؟ کون سی صورت ہے اتحاد کی؟ باقی میں کلمہ نبی کا پڑھتا ہوں، مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ تم مفترض الطاعہ علی کو مانو۔ میں قرآن کو مانتا ہوں کہ یہ نبی پر نازل ہوا، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا، وہ قرآن ہے ہی نہیں۔ مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہا جاتا ہے جب تک درمیان میں علی ولی اللہ نہیں کہو گے کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ مجھے کہا گیا ہے منافقت اختیار مت کرو، کہا کہ منافقت کا لفظ اڑا کر وہاں لفظ تقیہ لگا لو، جائز ہے۔ مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز قبلہ رخ ہو کر پڑھو، 5 وقت کی نماز 5 اوقات میں پڑھنی ہے، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، تہمت نہیں لگانی، غیبت نہیں کرنی، بے گناہ کسی کو قتل نہیں کرنا، بڑے کی عزت کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ پیار کرنا ہے، ہمسائے کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور جہاں دین کا مسئلہ آ جائے وہاں سب کچھ قربان کر دو، ایمان بچا لو۔ مجھے حکم یہ دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مجھ کو یہ کہا جاتا ہے نماز کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، تم صرف محمد اور آل محمد سے اپنے دل کے اندر صرف محبت کا ایک جذبہ باقی رکھو، اور سال کے بعد تم اپنے سینہ کو بھی کر لو، اپنے سر پر راکھ ڈالو، 4 پائی اوندھی کر لو، تم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ میں اتحاد کروں تو کس سے کروں؟ کس سے اتحاد کون کرے؟ بتائیے، کچھ سمجھائیے نا، کون سے راستے رہ گیا اتحاد کا باقی؟ اتحاد ہوتا ہے چلو کچھ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ، شوافے ہیں، حنابلہ ہیں، مالکی ہیں، ان کے ساتھ احناف کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ جو غیر مقلد کہلانے والے دوست ہیں ان سے بھی ہمارا اتحاد ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور یہ تو بلا وجہ ایسی زبردستی کرتے ہیں اللہ کے بندے کے غیر مقلد تو صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب مقلد ہیں، سب مقلد ہیں، صرف اللہ کی ذات غیر مقلد ہے، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا۔ کس سے اتحاد؟ تو وہاں جناب یہ کیا بتایا، رات کی بات ہے، پوری قوم کو، پوری امت کو یہ بتایا گیا کہ علی کے علم العادات کی روح سے نمبر کیا نکلتے ہیں جی؟ 110۔ کہا کیا گیا اس میں؟ بات سمجھانے کا طریقہ ہے، بات کہنے کا طریقہ ہے، وہ اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو، اپنے عزائم کو، اپنے اغراض و مقاصد کو کسی مقام پر نہیں بھولتے، اور ہم وہ ہیں کہ کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ہم یاد کرتے ہوں۔ اس نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ 110 نقطہ، جس کو انگریزی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ زیرو۔ اردو میں زیرو کا معنی کچھ اور لیے جاتا ہے، صفر کا معنی کچھ اور لیے جاتا ہے۔ اس نے لفظ نقطہ کہا ہے، صفر نہیں کہا، حالانکہ 110 میں نقطہ نہیں لگتا، صفر لگتا ہے، لیکن چونکہ اس نے اپنا عقیدہ بیان کرا تھا، اس نے کہا کہ نقطہ تمام کائنات، وجود زمینی، آسمانی، ظاہری، باطنی، یہ سب کچھ اس میں ہوتا ہے، اس سے پھر آغاز ہوتا ہے۔ علی نقطہ ہے، یہاں سے آغاز ہے، اور 11 امام۔ کہاں گئی آپ کی نبوت؟ کہاں گئی آپ کی رسالت؟ کہاں گئی آپ کی خلافت؟ کہاں گیا آپ کا قرآن؟ کہاں گئی آپ کی شریعت؟ نقطہ علی ہے، اس سے سب کچھ ظہور میں آ رہا ہے، اور ظہور میں جو کچھ آیا ہے وہ 11 ہے۔ اور یہ ہمارے قومی ادارے سے، ابلاغ عامہ کے قومی ذریعے سے پوری ملت اسلامیہ کے دین کا، عقیدے کا نہیں،
خود محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا، ان کی ذات کا مذاق اڑایا گیا. یہ کفر ہے، یہ بکواس ہے جس نے کی ہے. اس کے بعد ہم کو کہا جاتا ہے کہ اتحاد ہم سے نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، اور جو کرے گا اس کو بھی ہم معاف نہیں کریں گے جب تک ہم زندہ ہیں. باقی ہم اس بات کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ساری کائنات کو تبدیل کر کے جائیں. یہ تو نبی بھی نہ کر کے گیا، نہ نبی کی ذمہ داری ہے. ہم تو جوت جگا کے بیٹھے اور اسی کو جوت کو جگاتے رہیں گے جب تک دم میں دم ہے. اور موت ایک دن آنی ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ جب تک زندہ رکھ، اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نصیب فرما. ایمان اور صحت کی سلامتی سے اس دنیا میں زندہ رکھ. جب اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھا. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام مأمور من اللہ ہیں. بات سمجھیے ذرا، ایک منٹ بھائی شریف صاحب. سوائے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات کے اور کوئی مأمور من اللہ. ذرا کہہ دیجئے سب دوست مل کر، ہم مسلمانوں کا کیا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مأمور من اللہ ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ بول دیجئے سب. جو نہیں بولتا اس کو بھی حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرے. اگر آیا بیٹھا ہے یہاں، اگر وہ نبیوں کے سوا کسی اور کو مأمور من اللہ سمجھتا ہے تو وہی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے. جو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم عن الخطا مأمور من اللہ نہیں سمجھتے وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب جو ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، اے اللہ اگر وہ منافقت کرتا ہے اس کے ہاتھ پر فالج گرا دے، کوڑھا کر دے اس کے ہاتھ کو. جو اپنے ایمان کے اظہار میں کمزور ہے، اے اللہ پہلے اس کو تقویت دے، اپنے ایمان کا اظہار اعلان کرے. کہہ دیجئے نبی کے سوا، سب کہہ دیجئے نبی کے سوا کوئی مأمور من اللہ نہیں ہے، کوئی مفترض الطاعہ نہیں ہے، کوئی منصوص من اللہ نہیں ہے، کوئی واجب الاطاعت نہیں ہے. اور یعلم ما کان وما یکون سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی میرے طرف متوجہ ہوں. اس کی دلیل اور ثبوت آپ قرآن مجید فرقان حمید کو بھائی وضو کریں، یہاں گفتگو مت کریں، جہاں آپ کو جگہ ملتی پیچھے تشریف لے جائیے. صفحے نہ ہوں، آپ منتظمین سے کہیں وہ آپ کو مزید صفحے بچا کر دیں گے. یہاں گفتگو فرمائیں گے، ڈسٹربنس کریٹ ہوگی. ثبوت اس کا یہ ہے کہ سوائے نبی کی ذات کے اللہ نے اور کسی کی بیعت کو غیر مشروط نہیں بنایا. سارا قرآن پڑھ جائیے، ساری حدیث پڑھ جائیے. نبی کی ذات ہے جس کی ذات کو اللہ نے غیر مشروط بنایا ہے. کوئی شرط نہیں اس کے ساتھ کہ اگر نبی یوں کرے تو پھر یوں کرو، نبی یہ کرے تو پھر یہ کرو، نبی یہ کرے تو پھر نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب نبی تم کو جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، جیسا دیتے ہیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جن چیزوں سے، جیسی چیزوں سے تم کو منع کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کاموں سے رہ جاؤ، ان عقائد سے رخ موڑ لو. نبی نے جس عقیدے کو توڑوایا، کیا عقیدہ تھا؟ کیا عقیدہ تھا؟ بات میں سے بات آ گئی، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات و خطابت مقصود نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے؟ یہود اور نصارہ موجود تھے اس دنیا میں کہ نہیں؟ اچھا ایک بات. دوسری بات آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے تمام اولاد آدم میں سے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے سمیت سب سے اونچا مقام انسانوں میں کس کا بنایا؟ کس جماعت کا، کس گروہ کا، کس طبقے کا؟ صحابہ کا، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام. اللہ کے سب سے زیادہ رحمتوں کے مستحق، انعامات کے مستحق، درجات پہ سب سے بلند کون ہے؟
انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، پھر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام